عمران صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا، کیا وجہ کیا نظر آتی ہے سر اتنے زیادہ ڈیلے کی؟ ایز وی سپیک سر 2 دن پورے ہو چکے ہیں ووٹنگ پولنگ کا وقت ختم ہوئے 2 دن، ایسے کبھی دیکھا آپ نے اتنی دیر بعد ابھی تک کمپلیٹ ریزلٹس نہیں ہیں سر؟ باجوہ صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں پہلے، اب 48 گھنٹے ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو ٹائم جو ہے 5 بج کے اس وقت 9 منٹ ہیں اور 5 بجے ہی پرسوں پولنگ کا وقت ختم ہو گیا تھا، سوائے چند ان پولنگ سٹیشن پہ کہ جہاں پہ پولنگ کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی تھی. 3 پولنگ سٹیشن، ہاں جی، اس کے علاوہ 5 بجے ختم ہو گیا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ فعال ہمیشہ کردار ادا کرتے رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو اور بڑے اپرائٹ انسان ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، ساری خوبیاں جب سے یہ الیکشن کا معاملہ شروع ہوا ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے دھندلاتی جا رہی ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ خدا نہ خواستہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی نان پروفیشنل کام کیا گیا ہے، لیکن جو ہوئے نان پروفیشنل کام وہ تو ہوئے ہیں، سر گزارش تو ہم کہہ سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ باجوہ صاحب کہ آپ بات پوری سن لیں گے تو زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. ہاں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نان پروفیشنل کام ہوا ہے، انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا. بالکل ٹھیک، صحیح، ہاں بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا. روشنی ڈالیے گا عمران صاحب، میں پھر آگے چلتا ہوں. وہ یہ ٹرینڈ ہے کہ ریزلٹس جہاں جہاں پہ روکے گئے، لیٹ ہوئے، ڈیلے ہوئے، اور کوئی ایک تو ایسا ہوتا جو رکنے کے بعد آ جاتا فیور کے اندر پی ٹی آئی کی. تو آیا نا شیر افضل مروت صاحب کا، جس طرح سے وہ آیا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے نا، وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے جو وہاں پہ ایک جلسہ ہی کر دیا. اگر اکبر ایک مجھے ایک صاحب کی آئی ہے، یہ عبداللہ کالون ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا آر او جو ہے وہ مل ہی نہیں رہا ہے. یہ سرگودا 77 ہے، پی پی 77، ہی سینگ کہ ہمیں وہ کہہ کے گئے تھے کہ آ رہے ہوں، ہمیں 24 گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے وہاں پر، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں. وہ کافی پریشان ہیں کہ وہ کدھر ہیں. ان کے پاس فارم 45 ہے ان دا یوزول پیٹرن، جس میں 7,500 کی لیڈ سے وہ جیت رہے ہیں. لیکن آ کے آپ کسی نے نوٹیفیکیشن لگایا ہے کچھ گھنٹے پہلے، جس میں وہ 3,500 سے شاید لوز کر گئے ہیں. ان کے ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں، آر او صاحب ملے نہیں. ان کے پاس ایک پکچر بھی موجود ہے لیپ ٹاپ کی آر او کی، جس میں وہ اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ ہے، وہ پکچر بھی انہوں نے بھی کوئی آیا اور اس نے آگے فارم 47 لگا دیا کہ بس جس میں. اچھا، عبداللہ کالو جو ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل ینگ اور پڑھے لکھے، کل بھی ہم ان کی بات کر رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ان پڑھ یا جاہل ہوں یا ایسے ہوں کہ جن کو ایک پڑھے لکھے آدمی کی اس طرح کی شکایت آنا جو ہے وہ بغیر ثبوت کے وہ بات کر نہیں رہے ہوں گے، میرا خیال ہے. میری ان سے بات نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک پیٹرن بھی نظر آ رہا ہے عمران صاحب، جو لوگ ہیں ان کے پاس فارم 45 ہیں. آپ دیکھیں ٹویٹ کر دی لطیف کھوسہ صاحب بھی اپنے لے کے پھرتے رہے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، اور یہ ڈسکرپنسی ہر ایک میں نظر آ رہی ہے. اور اکبر صاحب کی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کہیں تو ہمیں لگے کہ دوسری پارٹی کوئی اور جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. کوئی نون لیگ والا چیخ رہا ہو کہ میرا ریزلٹ چینج ہو گیا ہے اور فائدہ ہو گیا جناب پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو ریزلٹ لیٹ ہونے. کراچی میں جے آئی ہے کچھ حلقوں پہ، اور جے آئی نے فارم 45 سنبھال کے دیے ان کو پی ٹی آئی کو، اور باقی جگہوں پہ پی ٹی آئی. اچھا بھٹی صاحب، آپ بڑی معصوم سی خواہش ہے ویسے باجوہ صاحب کی، کیا یہ کہ جی کاش کوئی نون لیگ والا بھی اس طرح کا دیکھیں. خواہش نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یوں ہو تو پھر ہم کوئی بات نہ کریں، پھر ہم یہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے، ہاں کنیکٹیوٹی ایشو تھا، واقعی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹ کا ایشو ہو گیا، تو سب کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو. ایک بات جو ابھی عمران صاحب آپ کہے تھے نا 2013، تھوڑا سا فرق ہے 2013 اور 2024 میں. 2013 میں جو شروع کیا تھا انہوں نے پورا کا پورا کیمپین، وہ 1 سال کے بعد کیا تھا، تو لوگ کافی حد تک بھول گئے تھے. پھر یہ کہ وہ فرسٹ ٹائم تھی شاید اسپیشلی فار پی ٹی آئی ووٹرز، تو وہ اتنے زیادہ سیوی نہیں تھے. اس دفعہ تو وہ ٹیک سیوی بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی سیوی بھی ہیں، اور الیکشن سیوی بھی ہیں، تو کچھ زیادہ ایکٹیولی انہوں نے اپنی چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، آواز فوراً اٹھائی ہے. تو تھوڑا سا یہ اس معاملے سے فرق ہے. پلس اس وقت پی ٹی آئی میں بہت سارے لا میکرز،
لائرز، یہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں اس جو وقت بات لیگلی اس بیٹل کو اس لڑ وقت سکتے بات ہیں۔ بھی صرف 4 حلقوں کی تھی، جی یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے، ہاں اس جی۔ دفعہ تو وہ بہت زیادہ حلقوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں نا عمران صاحب ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا مصروفیات کا پوچھ رہے تھے، تو 2013 میں جو وکٹری سپیچ کی تھی وہ 11:15 بجے کے قریب کی تھی، وہ بھی ہم نے آرکائیوز میں جا کے دیکھا ہے، نواز شریف صاحب نے جو سپیچ کی تھی، اور اس وقت جو پرسنٹیجز تھیں ریزلٹس کی، کہیں پہ 7% ریزلٹ ہے، کہیں 8% ریزلٹ ہے، کہیں پہ 40% ہو گیا، کہیں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ کر گئیں 80-85% ریزلٹ آ گیا تھا تو انہوں نے کیا تھا، بالکل ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑی اور امپورٹنٹ اوورال دنیا کے اندر بھی وہاں نکالا ہے، انشاءاللہ وہ اس کو تھوڑی دیر تک ہم ٹی وی پہ بھی چلاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ دنیا کے اندر اس پہ بھی میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا کہ جو ٹرینڈز ہوتے ہیں، امریکہ کے الیکشنز لے لیں مثال کے طور پہ، 25-30% ریزلٹ آتا ہے، اس کے بعد ٹرینڈ نہیں چینج ہوتا آلموسٹ، وہ تقریباً وہی ریزلٹس رہتے ہیں۔ وہاں پہ جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ سوئنگ سٹیٹس کا ضرور ہو سکتا ہے۔ ویسے بڑی مجھے حیرت ہو رہی ہے باجوہ صاحب کہ آپ امریکہ کے ساتھ میں 2013 کے ساتھ ملا رہا ہوں۔ بھائی امریکہ بہادر جو ہے نا، دیکھیں بھائی وہ آپ سے بہت پیچھے ہے، وہ ہے امریکہ ٹیکنالوجی۔ وہ فریہ صاحبہ کہنی تھی نا کہ ووٹر اتنا سمارٹ ہو گیا تو پھر آگے بھی تو ضرورت ہے نا ذرا۔ مجھے یہ بتایا امریکہ میں کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کا، جس طرح کی جمہوریت آپ کے پاس ہے؟ اچھا پٹی صاحب، ایک یہ ابھی سرگودا کا بتا رہی تھی فریہ صاحبہ، ایک آر او صاحب وہاں سے غائب ہو گئے۔ لاہور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک آر او صاحب تبدیل ہو گئے، مطلب الیکشن ہو گیا ہے، ووٹنگ ہوگی، اس کے بعد تبدیل ہو گئے۔ وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سلمان اکرم راجہ صاحب کو اجین ایس پی صاحب نے اٹھا کے باہر نکال دیا۔ مہربانو قریشی صاحبہ نے کل ہمیں بتایا کہ ان کو ایک ایس پی صاحب نے اٹھا کے باہر نکال دیا۔ آپ کا چونکہ آپ نے بڑی ایکسٹینسو رپورٹنگ کی ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں سے مطلب ہے بیوروکریٹس کے ساتھ، یہ ڈی ایم جی والے ہو گئے یا پولیس سروس آف پاکستان والے ہو گئے، ان کا بھی بڑا کمال رول ہے اس الیکشن کے اندر، کیونکہ بیوروکریسی، آر اوز کا کردار اور ڈی آر اوز وہ سارے کے سارے وہ تھے، سیکیورٹی پہ جو تھے یہ بڑی خدمتیں، بڑی مہربانیاں ہیں ریزلٹس کے اوپر پولیس والوں کے بھی۔ ان پہ سر ذرا روشنی ڈالیں، اکا دکا ہی ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے انکار کیا کہ یار ہم نہیں ایسا کام کریں گے، باقی تو ماشاءاللہ ساروں نے حق ادا کیا ہے سی ایس پی ہونے کا۔ سینکڑوں نے اپنے آئین سے بے وفائی کی، اپنے حلف سے بے وفائی کی، یہ پابند تھے کہ جو فارم 45 آئے اس کے مطابق نتائج کا اعلان کرنے کا، یہ اپنے عہدے پہ رہنے کے قابل نہیں، آئین اور قانون پر چلیں تو ڈسمس ہو جائیں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ سرکاری افسر جتنے بھی ہیں کسی حکومت کے غلام نہیں، آئین اور قانون کے چل رہا ہے، اگر کوئی طاقتور یا کوئی حکومت کہے تو غلط کام نہیں کرنی۔ ہم سب بحث رہے ہیں۔ نمبر ایک تو اس الیکشن کا کمپیریزن دنیا کے کسی بھی بیکورڈ الیکشن جنگل سے بھی نہیں کیا جا سکتا، جو 20 مہینے کی ایک ظلم کی داستان ہے۔ مجھ سمیت ہم سب چیلنج دے رہا ہوں، یہ سراخ نہیں لگا سکتا کہ رزلٹ 4-5 گھنٹے لیٹ کیوں ہوا، اس دوران کس کی میٹنگ ہو رہی تھی، کس کے حکم کے بعد رزلٹ آنے دینے بند کر دیے۔ کوئی ٹیم یہ لے ہے، چیلنج دے رہا ہوں، صرف ثابت کر دے یہ آخر رزلٹ لیٹ کسی وجہ سے ہوا نا۔ جی میرے محترم، ایک پولنگ سٹیشن میں کل بھی گزارش کی تھی، میکسیمم 2000 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، تو اچانک 5 گھنٹے رزلٹ نہ آنے کی وجوہات تلاش کرنی ہوگی۔ اس کے بعد کیا کیا حکامات دیے گئے، کون سے آر او نے کیا رول ادا کیا، مطلب ہے انبلیویبل ہے کہ ہم اس کو، ایک شخص جا رہا ہے، کوئی بھی شخص، اس سے ڈاکو گن پوائنٹ پر اس کا موبائل، پرس اور دیگر کاغذات چھین لیتے ہیں، یا کسی گھر سے کوئی چوری ہوتی ہے اور وہاں کے اس کے پیسے زیورات لے جاتے ہیں اور لے جا کر جہاں کہیں وہ بانٹتے ہیں آپس میں، ڈاکو یا چور، کیا اس کو جائز کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر اگر عوامی مینڈیٹ ایک پارٹی کو ملا ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے مبینہ طور پر، اگر کسی کو بھی دیا گیا ہے، وہ تو سب حرام ہے، وہ تو سب ناجائز ہے، وہ تو سب جرم ہے۔ اس جرم کی نشاندہی ہونی چاہیے، ان کے ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے۔ ایک یاد رکھ رہے، مجرم کا بھی ووٹ اتنی ہی ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک جج کا بھی ووٹ ایک کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ جج صاحب ہے تو اس کے 5 ووٹ کاؤنٹ اور یہ مجرم ہے تو اس کا 1 ہوگا۔ ایک چوری پہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو،
تو ادھر تو کروڑوں لوگوں لاکھوں لوگوں کی مبینہ چوری ہو گئی ہے ووٹوں کی. تو مجھے بتائے نا یار، ہم اخلاقی دیوالیہ ہو گئے ہیں، قانونی دیوالیہ ہو گئے ہیں. ہم بحث رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مبینہ دھاندلی ہوئی ہے تو کس نے کرائی ہے اور کون کون شامل یہ ہے. سب سے پہلا سوال ہے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ کل نواز شریف صاحب نے وہ سو کالڈ وکٹری سپیچ اپنے تئیں جو انہوں نے کی، اس میں وہ نئی گورنمنٹ فارمیشن پہ اور پھر یہ ہو گیا کہ جناب وہ اس کے ساتھ بنائے گا، اس کو یہ سیٹ ملنے گی کہ نہیں ہوگی، سارا معاملہ ادھر چلا گیا. لیکن یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور ایسا پہلے ہوا نہیں اتنا ڈیلے ہوگا. اکبر جو بھی پی ایس پی تھا، آر او تھا، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق چلنے کا حلف لیا ہوتا ہے. بالکل لیا. حلف انہوں نے. مجھے یہ بتا دینا، ایک آدمی پورا مہینہ محنت کر کے تنخواہ کماتا ہے، اسے سیلری ملتی ہے، راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں یا جیب کترا اس کی جیب سے نکال لیتا ہے اور اس میں سے آدھے پیسے وہ کسی فقیر کو بھی دے دیتا ہے، وہ کہا چوری جائز ہے. اگر یہ مبینہ دھاندلی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو عبرتناک سزا بناؤ. خدا را پاکستان کی اکانومی بھٹی صاحب، اور ہمیں معاشی، تو عام بندے کو تو وہ دفتر کے اندر نہیں گھسنے دیتے. آپ کے تو کافی سارے دوست نہ چلیں، آپ ہی پوچھئے گا کہ یاری کیا کر رہے ہیں یہ سارے. نہیں وہ تو ظالم ہے. میں تو اچھا، میں نام نہیں دینا چاہتا اور مجھے ایک ایک کا پتہ ہے کس پولنگ ڈی آر او کو اغوا کیا گیا، مبینہ طور پر کہاں کون پہنچا. کیا کریں،